بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ آج عالم اسلام کی جو صورتحال ہے اور فلسطین اور کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر اور ہمارے برادر ملک ایران کے اوپر جس انداز سے ہندوستان اور اسرائیل نے حملے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی، فضل و کرم اور احسان سے اور عالم اسلام کے اتحاد سے دشمن کو شکست ہوئی۔ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کے اتحاد نے دشمن کو جس انداز میں شکست دی ہے وہ صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ تاریخ دان، مورخ لکھیں گے کہ پاکستان کی فوج اور قوم نے بنیان المرصوص بن کے معرکہ حق جو ہے وہ جیت لیا۔ ایران کے اوپر اسرائیل کا حملہ جس نے اس امت کو متحد کیا، سب سے پہلے اس کی مذمت مملکت سعودی عرب نے کی تھی، پھر پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس حملے کی حمایت کر رہا ہو۔ الحمدللہ ایک تصور موجود تھا جس کو ختم کیا گیا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے۔ جب ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل کا حملہ شروع کیا تو پھر دنیا ساری نے دیکھا کہ کس انداز سے اس کو جو ہے وہ مذاکرات کی بات بھی ہوئی، سیز فائر کی بات بھی ہوئی، جنگ بندی کی بات بھی ہوئی۔ ان واقعات اور حالات میں پاکستان اور ایران کے درمیان محبتوں میں اضافہ ہوا۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا اسلامی بھائی بھی ہے، لہذا ایران کے صدر وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر پاکستان تشریف لائے ہیں، اور ان کی آمد کا مقصد پاکستان کا تشکر کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنا اور آپس کی محبتوں کو فروغ دینا ہے۔ وہ لاہور آئے، وہاں پر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کا استقبال کیا، وہ حضرت علامہ اقبال کے مزار پر گئے، فاتحہ پڑھی، اور پھر وہ اسلام آباد تشریف لائے جہاں وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار ان کے ہمراہ تھے اور باقی وفاقی وزراء۔ ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی وہ پاکستان کے مذہبی و سیاسی رہنماؤں سے ہوئی، جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ شیعہ علماء کونسل کے سربراہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب، جناب مشاہد حسین سید صاحب، متحدہ جمعیت اہل حدیث کے امیر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، جمعیت علماء پاکستان کے جناب پیر صفدر شاہ صاحب، جماعت اسلامی کے امیر جناب نعیم الحق صاحب، اور جناب کا یہ خادم جو ہے اس ملاقات میں موجود تھے۔ وہاں جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد جو وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایوان صدر میں بات چیت ہوئی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، بلکہ ایران کے صدر نے دوران گفتگو یہ بات واضح کی کہ ایران کی موجودہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم برادر اسلامی عرب ممالک کے ساتھ
تعاون زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور امت وحدہ کے تصور کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ارض حرمین شریفین مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے۔ ایک اللہ، ایک قرآن، ایک قبلہ، ایک نبی۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں اور دنیا سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں امن سے رہنا دے۔ کسی قسم کی جارحیت کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ تسلیم کریں گے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں واضح اور مثبت پیغام ہے کہ جو ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، جو دوستی سے رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ دوستی سے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے استحکام کو، ہماری آزادی کو، ہماری خود مختاری کو، ہمارے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا جواب دینا ہم فرض سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی جو بہتری ہے اور جس طرح اسرائیل کے حملے کے اوپر سعودی عرب نے مذمت کی اور ایران کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے بتایا کہ بالکل سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات جا رہے ہیں اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایک نئی سوچ اور فکر کے ساتھ امت کی وحدت اور اتحاد کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور وہ بھی ہماری قدر کرتے ہیں۔ اور اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہترین تعلقات ہیں، بلکہ تمام عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہت زیادہ بہتری بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے اور آگے بھی بڑھا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر نے جو دو زخم ہیں امت کے جسم کے اوپر، ایک فلسطین اور ایک کشمیر، اس کے حوالے سے بھی بہت ہی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا یہ جو خون رس رہا ہے اس کا علاج وہ امت کی وحدت اور اتحاد ہے۔ آج اگر یہ امت متحد ہو جائے اور فیصلہ کر لے کہ اب ہم نے مزید فلسطینیوں کا خون نہیں بہنے دینا، کشمیریوں کا خون نہیں بہنے دینا، تو بلا شبہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے کہ امت ایک ہو جائے اور امت کے وہ ممالک جو طاقتور ہیں جن کا اثر ہے دنیا میں، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی ہے، مصر ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہ مل بیٹھ کر اس کا حل سوچیں۔ فلسطین کے حوالے سے ایران کا موقف سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے جو بربریت اور وحشت ہو رہی ہے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ کہا کہ جنگ اگر آپ کی حماس کے ساتھ ہے، جنگ اگر آپ کی فلسطین کے جوانوں کے ساتھ ہے تو غریب بیچارے بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کا ہدف تو وہ لوگ بن نہیں پاتے، آپ کا ہدف تو معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ آپ نے ہسپتال تباہ کر دیے، آپ نے اسکول تباہ کر دیے، آپ نے شاہراہیں تباہ کر دی، بے گناہ انسانیت کا قتل عام جو تاریخ میں جس کی مثال اس طرح نہیں ملتی ہے۔ اور اب اس وقت بھوک پیاس کہ ان کا کھانا پینا ہر چیز بند کر دی گئی، اس پر بات ہو رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل ایک جارح ہے، اس جارح کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور وہ عملی اقدام امت کی وحدت اور اتحاد سے ممکن ہوں گے۔ لہذا انہوں نے امت کو وحدت اور اتحاد کی دعوت بھی دی۔ بہت سارے ایم او یو جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں، جس میں جو ہے پاکستان اور ایران کے درمیان جو سفر ہے، خواہ وہ ریلوے ہے، خواہ وہ شاہراہوں کا ہے، اس حوالے سے بھی اور بھی دفاعی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اور آئی ٹی کے اعتبار سے بھی، اور یہ ہماری دعا ہے
کہ خالی صرف یہ ایم او یو فائلوں میں نہ رہیں، یہ عملی طور پر جیسا کہ نظر آ رہا ہے، میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ نظر آ رہا ہے کہ عملی طور کے اوپر بھی جو عزم ہے پاکستان کی قیادت کا، ایرانی قیادت کا، وہ یہ انشاءاللہ تعالی یہ ایم او یو جو ہیں یہ عملی اقدامات میں بدلیں گے، اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایرانی صدر نے کہا کہ $10 ارب کی تجارت کا ان کا عزم ہے کہ وہ ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ دن بھی آئے گا اور یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ میں ایک بات یہاں بہت اہم آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ضروری بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس جو علماء سے میٹنگ تھی اس میں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بعض مسائل پر اختلاف ہے، اس کے حوالے سے بہت واضح اور دو ٹوک موقف تھا ایرانی پریزیڈنٹ کا کہ جو ایرانی رہبر آیت اللہ خامنائی صاحب نے بار بار کہا ہے، اور اس محرم میں تو بالکل واضح اور دو ٹوک کہا ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام لازم ہے اور ان کی توہین حرام ہے۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر ایران سب کو دعوت دیتا ہے کہ اختلاف رائے بھی ہوگا، لازمی بات ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اپنے عقائد پر ہیں، سنی اپنے عقائد پر ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ختم کر دیا جائے، نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق مل بیٹھا جائے۔ جب اللہ ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، اور مرکز مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا ایک ہے، تو پھر ان اختلافات کو جن کا حل نکل سکتا ہے نکالنا بھی چاہیے، اور جہاں تک مقدسات کی بات ہے وہ مقدسات اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، اس کا احترام سب پر لازم ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد جو ہے اس کو مزید بہتر اور مضبوط بنا دے، مسلم حکمرانوں کے دلوں میں اہل فلسطین اور اہل کشمیر اور دیگر جو امت کے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے اس وحدت اور اتحاد کی جو تڑپ ہے وہ مزید پیدا کر دے، اور تاکہ یہ آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کو حل کر سکیں۔ بہرحال وہ ہمارے مہمان تھے، ہم انہیں پاکستان آنے پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ہم نے خوش آمدید کہا بھی ہے، وہ اپنے گھر میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس دورے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید اور مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔